بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عورت نے مٹی کو سونا بنانے کا نسخہ یاد کر لیا اور گھر جا کر مٹی سے سونا بنانے کا کام شروع کیا۔ ایک دن ایک بیوہ غریب بوڑھی عورت آپ رحمۃ اللہ کے آستانے پر اپنی جھولی پھیلائے حاضر ہوئی اور فریاد کی، رہے غریبوں کے مسیحا، میں غریب بے بس ہوں۔ 3 جوان بیٹیاں ہیں جن کی شادی کی عمر گزر رہی ہے، ان کے بالوں میں چاندی اتر آئی ہے۔ خدا کے لیے میری مدد کر تاکہ میں اپنی بچیوں کی اچھے طریقے سے شادی کر سکوں۔ عورت کی فریاد سن کر دلوں کے مسیحا نے حکم جاری کیا کہ آج لنگر خانے میں جتنی بھی نظر نیاز اور روپے پیسے آئے ہیں سب اس بوڑھی ماں کو دے دو۔ خادم سر جھکا کر بولا، میرے شہنشاہ، آج نظر نیاز نہیں آئے، لہٰذا میں شرمندہ ہوں کہ اس بوڑھی عورت کو دینے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ بابا فرید رحمۃ اللہ کے چہرے پر اداسی کا رنگ لہرانے لگا تو بوڑھی عورت بولی، غریبوں کے مسیحا، میں تو آپ رحمۃ اللہ کی بڑی دور سے شہرت سن کر آئی ہوں۔ میں ہر در پر دستک دے کر ناکام ہو کر اور آخری امید سمجھ کر آپ رحمۃ اللہ تک آئی ہوں۔ مجھے خالی ہاتھ واپس نہ کریں، آپ رحمۃ اللہ ہی میرا آخری سہارا ہیں۔ بابا فرید رحمۃ اللہ اداس شفیق انداز میں بولے، آخری سہارا تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یہ فقیر بھی اس کے در کا بھکاری ہے۔ میرا اور سب کا سہارا وہی ذات ہے جو 70 ماؤں سے زیادہ شفیق ہے۔ لیکن وہ بوڑھی ماں ضد اور اصرار کرتی جا رہی تھی کہ میری مدد کیجیے، میں کدھر جاؤں گی اگر آپ رحمۃ اللہ بھی میری مدد نہیں کریں گے۔ پھر دلوں کے مسیحا بابا فرید رحمۃ اللہ بولے، جاؤ جا کر مٹی کا ڈھیلا اٹھا کر لاؤ۔ عورت حیران نظروں سے اٹھ کر بہر سے جا کر مٹی کا ڈھیلا اٹھا کر لائی اور لا کر بابا کے سامنے رکھ دیا۔ بابا جی نے آواز 3 بار سورۃ اخلاص پڑھ کر مٹی کے ڈھیلے پر دم کر دیا۔ اہل مجلس نے حیران کن منظر دیکھا۔ کن فیکون کے مقام پر صاحب زبان بابا فرید رحمۃ اللہ کی توجہ سے مٹی کا ڈھیلا سونے کا بن گیا۔ پھر سونے کے ڈھیلے کو اٹھا کر غریب عورت کو دے دیا اور کہا، جاؤ جا کر اپنی ضرورت پوری کرو اور اپنی بیٹیوں کی شادی کرو۔ عورت تشکر آمیز نظروں سے بابا جی کو دیکھتے ہوئے چلی گئی۔ گھر جا کر اس نے عجیب خیال کیا، غسل کیا، وضو کیا، خوشبو لگا کر صاف لباس پہن کر جائے نماز پر بیٹھ گئی اور سورۃ اخلاص کو پڑھ کر مٹی کے ڈھیلوں پر دم کرنے لگی کہ میرے پاس کمیہ گری کا خاص نسخہ وظیفہ آ گیا ہے، جس کی تاثیر سے مٹی سونے میں ڈھل جاتی ہے۔ جب مٹی کے ڈھیلے سونے میں نہ بدلے تو 300 بار پڑھ کر دم کیا، لیکن مٹی سونے میں نہ ڈھلی۔ پھر اگلے دن بھی یہی عمل کیا۔ کوئی دن عورت مٹی کے ڈھیلے لا کر سامنے رکھ کر پھر سورۃ اخلاص پڑھ کر ان پر دم کرتی رہی، لیکن جب بار بار پڑھنے اور دم کرنے پر بھی مٹی کے ڈھیلے سونے میں نہ بدلے تو آخر کار تنگ آ کر بابا جی رحمۃ اللہ کے حضور حاضر ہوئی اور بولی، اے مسیحا، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 3 بار سورۃ اخلاص پڑھ کر مٹی کو سونے میں بدل ڈالا، جبکہ میں نے غسل کر کے پورے گھر کو صاف کیا اور مہکا کر سینکڑوں بار سورۃ اخلاص پڑھ کر مٹی کے ڈھیلوں پر دم کیا، لیکن مٹی کے ڈھیلے مٹی ہی رہے۔
آخر میری پڑھائی عبادت کام کیوں نہیں کر رہی جو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے صرف 3 بار پڑھ کر ڈالا؟ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے عورت کو ٹالنے کی بہت کوشش کی، لیکن عورت بضد تھی کہ مجھے وجہ بتائی جائے، میری پڑھائی سے مٹی سونا کیوں نہیں بنی؟ آخر تنگ آ کر بابا جی بولے، دیکھو بی بی، تمہاری پڑھائی اور عبادت سب اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن آسمان کے بادشاہ خالق کائنات نے جو تاثیر اپنے غلام فرید رحمۃ اللہ کی زبان میں پیدا کر دی وہ تمہاری زبان میں نہیں ہے۔ تمہارے منہ میں بابا فرید الدین مسعود رحمۃ اللہ کی زبان نہیں تھی۔ سبحان اللہ۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔